بسم اللہ الرحمن الرحیم، الصلاۃ والسلام علیکہ یا رسول اللہ وعلی آلک و صحابک یا حبیب اللہ، اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد، صلی اللہ علیہ یا محمد نور من نور اللہ۔ انسان جب اللہ سے دعا کرتا ہے، اللہ اس کی دعاؤں کو قبول کرتا ہے۔ جب کسی کے لیے دعا کرے تو اس سے پہلے شرط یہ ہے کہ اپنی مغفرت کی، اپنی بخشش کی دعا کرے، اور پھر اس مغفرت و بخشش کے ساتھ دوسرے لوگوں کو بھی شریک کرے۔ جو پیٹھ پیچھے دعا کی جاتی ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ اسے کبھی رد نہیں کرتا۔ پیٹھ پیچھے سے مراد یہ ہے کہ کسی جاننے والے کے لیے، کسی رشتہ دار کی غیر موجودگی میں اس کے لیے دعا کی جائے۔ لیکن آج ہمارا المیہ یہ ہے کہ بہت ہی ایسے کم لوگ ہیں جو اپنی دعا میں اپنے ماں باپ، بہن بھائی، رشتہ دار، محلہ، علاقہ اور ملک کو شامل کریں۔ جب اپنی دعاؤں کے ساتھ دوسروں کو شریک کریں گے تو اللہ تبارک و تعالیٰ وسعت قلبی کو دیکھ کر وہ اپنی وسعت کے مطابق بندے کے ساتھ سلوک کرتا ہے۔ جو بندہ وضو کے وقت میں اللہم اغفر لی ووسع لی داری وبارک لی فی رزقی یہ دعا کرے، یا فجر کی سنتوں کے 2 سجدوں کے درمیان یہ دعا کر، اللہم اغفر لی ورحمنی واہدنی ورزقنی وانت خیر الرازقین۔ اللہ تبارک و تعالی رزق کے دروازے کھول دیتا ہے۔ سمع اللہ لمن حمدہ ربنا لک الحمد حمدن کثیرن طیبن مبارکن۔ ان 3 لفظوں کے اضافے سے 30 فرشتے اس کی نیکیاں لکھنے کے لیے لپکتے ہیں کہ میں پہلے لکھوں۔ تو اٹھتے بیٹھتے، چلتے پھرتے، سجدے میں، قیام میں، رکوع میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف متوجہ ہو کے نا، اللہم انت سیدی و مولائی فاغفر لی و آتکنی من النار برحمتک یا ارحم الراحمین۔ اللہم انت سیدی و مولائی فاغفر ذنوبی و آتکنی من النار برحمتک یا ارحم الراحمین۔ ساری دعا پڑھے، اور اگر پوری نہ ہو تو آخری جملہ یا ارحم الراحمین یا ارحم الراحمین یا ارحم الراحمین ہر نماز کے بعد 101 مرتبہ پڑھیں۔ تیسرے آسمان کے فرشتے حرکت میں آ جاتے ہیں بندے کی مدد کے لیے، پوچھتے ہیں، رب کے حکم کے منتظر ہیں، دینے تجھے ارحم الراحمین کہا ہے، بتا۔ اللہ ان کو حکم دیتا ہے، اس کی مدد کو پہنچ جاتے ہیں۔ بعض لوگوں نے اس کا مشاہدہ کیا ہے۔ بابا فرید الدین گنج شکر رحمۃ اللہ تعالیٰ لکھتے ہیں، یہ ہشت بہشت کتاب ہے، اس میں لکھا پڑا ہے کہ آپ کہیں سفر میں تھے، ڈاکو نے آپ کو گھیر لیا۔ فقیروں کے پاس ہوتا کیا ہے، لیکن چند مریض جب ساتھ ہو جائیں تو لوگ سمجھتے ہیں کہ بہت بڑا لشکر ہے، قافلہ ہے، مال و متاع ملے گا۔ پھر وہ جا رہے تھے، ڈاکو نے گھیر لیا، آپ نے مصبات عشر، وہ 10 چیزیں جو 7 مرتبہ پڑھی جاتی ہیں، آیت الکرسی، 4 کل، درود پاک، تیسرا کلمہ اللہم اغفر لی ولی والدی وللمؤمنین والمؤمنات، یہ تو مدد کے لیے آگے۔ لیکن وہ مدد کرنے والے جو تھے ان کے سر کٹے ہوئے تھے۔ پوچھا، تم کون ہو؟ ہم تمہارے مددگار ہیں، جو کلام پڑھتے ہو ہم اس کلام کے تحت اس کے موکلات سمجھ گئے، مددگار سمجھ لے، ان سمجھ لے، انصار سمجھ لے، لیکن تمہارے سر کیوں کٹے ہوئے ہیں؟ تو انہوں نے کہا، تم بھی تو قرآنی صورتوں کو بغیر بسم اللہ کے پڑھتے ہو۔ ثابت ہو، کل امر ذی بال لم یبدأ بحمد اللہ فہو اخطأ۔
ہر وہ ذی شان کام، عزت والا احترام والا کام اللہ کی حمد و ثنا سے شروع نہ کیا جائے، فہو اقتا، وہ دم کٹا ہے، وہ بے برکتہ ہے، اس کے اندر کوئی خیر و برکت نہیں ہے۔ اس لیے ہر کام شروع کرنے سے پہلے بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھا جائے۔ اس کلام کو پڑھے، اللہم انت سیدی و مولائی فاغفر لی ذنوبی و آتکنی من النار برحمتک یا ارحم الراحمین۔ چلتے پھرتے اٹھتے بیٹھتے، فارغ ٹائم میں، سجدے میں، قیام میں، رکوع میں، کسی بھی لحاظ سے جب آپ کا دل اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف متوجہ ہو، پڑھیں، اللہ تبارک و تعالیٰ ہر حال میں مدد کرتے ہیں، رزق کے دروازے کھول دیتے ہیں، خیر و برکت کے دروازے کھل جاتے ہیں اس استغفار کرنے سے، ارحم الراحمین کرنے سے، یا رزاق و یا فتاح و پڑھنے سے، جو بھی اللہ کا کلام ہے پڑھیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سب کے مال و اولاد میں خیر و برکت عطا فرمائے۔